شفقتیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی سے براہ راست حاضر ہیں اور دعائیں افطار کا سلسلہ ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اور پھر چونکہ افطار کے وقت یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو ابھی انشاءاللہ الکریم مناجات پڑھے جائیں گے، حمد باری تعالیٰ، پھر سنت و برا بیان ہوگا اور پھر انشاءاللہ الکریم مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے۔ تو اول تاخیر اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ شرکت کیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور اللہ کرے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ ہم میں کون اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ شامل ہو، کون اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ شامل ہو، اس نیک بندے کے صدقے ہم پر کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کیجیے گا۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برخا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو عامدار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو ہم سب کو بھی مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ
یا اللہ یا اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے اور جھوم جھوم کر حضور کا جشن میلاد منانے کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم بھی ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اللہ پاک نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، مگر افسوس یہ کہ اس نے پورے کے پورے 200 سال یعنی اس نے ساری زندگی، اتنی لمبی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے گزار دی۔ اب چونکہ اس نے اتنے گناہ کیے تھے، اتنی اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی، تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس شخص سے نفرت کیا کرتے تھے، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی حالت میں اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا، نہ اسے کفن پہنایا، اور نہ ہی اس کے نماز جنازہ پڑھی، بلکہ اس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اچھا، ادھر بنی اسرائیل نے یہ انداز اپنایا تھا کہ نہ اسے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ نماز جنازہ پڑھی، اسے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ یہاں بنی اسرائیل کا یہ انداز تھا، اور ادھر دیکھیے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ انتقال کر گیا ہے، آپ جائیے اس کو غسل دیجئے، اسے کفن پہنائیے، اس کی نماز جنازہ پڑھ کر اس کی تدفین کیجئے۔ اب چونکہ اللہ پاک کا حکم تھا اور حکم ربانی ملنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر پہنچے جہاں اس شخص کا انتقال ہوا تھا۔ تو جب بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو بنی اسرائیل نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ تو بڑا گناہگار بندہ تھا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتا تھا، اور اس نے اپنی 200 سالہ زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزار دی، گناہ کرتے ہوئے گزار دی۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی، آپ بڑے حیران ہوئے، اور پھر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک، یہ کیا ماجرا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ مولا، ایک طرف تو بنی اسرائیل کے لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار بندہ ہے اور اس نے 200 سال گناہوں کی زندگی گزار دی، اپنی 200 سالہ زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل یہ سچ کہتے ہیں، واقعی یہ شخص بڑا گناہگار تھا، مگر اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا اور ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تھا تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کو ادب سے چومتا، اسے آنکھوں پر لگاتا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ تو اے موسیٰ، اس کی یہ ادا ہمیں بہت پسند آئی، بس اس کے اسی نیک عمل کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور میں نے اس کا 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگائیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا شان ہے درود پاک پڑھنے والے کی، کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے درود پاک کی بھی اور درود پاک پڑھنے والے کی بھی۔ اندازہ کیجئے کہ ایک بندہ بنی اسرائیل کا یہ گناہگار ہے، اس نے 200 سال گناہوں میں گزار دیے، لیکن اس کا اچھا عمل کیا تھا، نیک عمل کیا تھا کہ وہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا، اور اسی محبت میں سرشار ہو کر وہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور درود شریف بھی کتنا پڑھتا تھا۔ روایات میں یہ نہیں بیان ہوا کہ یہ بندہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھتا تھا، یا 500 مرتبہ پڑھتا تھا، یا 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 400 مرتبہ پڑھتا تھا، یہ بیان نہیں ہوا۔ روزانہ درود پاک پڑھنے کا ذکر نہیں ہے،
بس جب وہ تورات شریف کھولتا تھا اس وقت وہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اللہ پاک کو اس کی یہی ادا پسند آ گئی اور اللہ پاک نے اس کے 200 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے اور اسے جنت بھی عطا فرما دی۔ اور مزید کرم، بالائے کرم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 70 جنتی حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے کہ یہ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، تو اس پر اتنا کرم ہوا۔ اور ہم تو الحمدللہ عز و جل غلامان مصطفیٰ ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں۔ اور اب اگر ہم یہ درود پاک پڑھیں اور محبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک پڑھ کر چوم کر آنکھوں سے لگائیں تو پھر اندازہ لگائیے کہ ہمیں کتنا مقام اور مرتبہ الحمدللہ عز و جل نصیب ہوگا۔ تو اس لیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ بکثرت درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی۔ آئیے ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منقول ہے کہ مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اب اس واقعے کے اندر بھی ایک بڑا بہترین عمل بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ مشکلات میں گھرے ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، جو مصیبتوں میں گھرے ہیں، جو کسی نہ کسی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، جو ذہنی ٹینشنوں کا شکار ہیں، تو اب وہ سنیں، بڑا دل کو تسلی دینے والا ایک عمل اس میں بھی الحمدللہ عز و جل بیان کیا گیا ہے۔ تو مراکش کے شہر فاس میں ایک نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب اسے کوئی تنگی یا پریشانی آتی تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھتی، اس طرح اپنے چہرے پر رکھتی اور آنکھیں بند کر کے کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس نام محمد کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب اس نیک عورت کا انتقال ہوا تو کسی رشتہ دار نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ نے قبر میں سوال کرنے والے 2 فرشتے یعنی منکر نکیر کو دیکھا؟ تو اس نیک عورت نے جواب دیا کہ جی ہاں میں نے دیکھا، وہ میرے پاس آئے تھے، تو انہیں دیکھ کر میں نے اپنی عادت کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب میں نے اپنے چہرے سے دونوں ہاتھ ہٹائے تو وہ دونوں فرشتے جا چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ گناہ گاروں کی اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، نہ کیوں کر سب سے بڑھ کر نام ہو پیارا محمد کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ایمان افروز واقعے میں جہاں ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کا ذکر ہے، اچھا اب ساتھ ہی اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، اب ہماری تربیت ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، ہماری کیا تربیت ہوئی، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اچھی عادات اپنائیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ اچھی عادتیں قبر و حشر میں نجات کا ذریعہ بنیں گی، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ الکریم۔ اب مثال کے طور پر سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے ہر چیز سیدھے ہاتھ سے لینے اور دینے کا اگر سلسلہ ہو، سنت کے مطابق کھائیں، سنت کے مطابق پئیں اور سنت کے مطابق سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں، تو الحمدللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ ہمیں دیا جائے گا تو الحمدللہ عز و جل سیدھا ہاتھ ہی ہمارا آگے بڑھے گا، انشاءاللہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح دنیا میں مشکل اور پریشانی کے وقت اول فول بکنے کے بجائے اچھے جملے منہ سے نکالنے کی عادت بنائیے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں۔ اچھا اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ مبارک کلمات اپنی زبان سے نکال لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے اللہ پاک نے چاہا تو ہماری مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی اور
درود پاک پڑھنا شروع کر دیں کہ درود پاک تو اتنا مبارک عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکت سے ہر بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاکی، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی. اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کو خوب درود پاک پڑھنے کی، درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آخر میں نیت بھی فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم روزانہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے، پہلے مناجات اور پھر اس کے بعد مل جل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے انشاءاللہ. حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا اور کر دے حج کا شرف عطا. یا رب سبز گنبد بھی دے دکھا. گنبد ہی دیکھا یا رب، اور نفس و شیطان ہو گئے غالب. چنگل سے تو بچا یا رب، ان کے چنگل سے تو بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی بتقاضۂ بشریت جو گناہ سرزد ہوئے معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین تجھے تیری شان غفاری کا واسطہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ستار العیوب استر عیوبنا یا اللہ. اللہ پاک
دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کو چھپا لے، ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا لے، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف فرما دے، عبادتوں میں دل لگا دے، نمازوں میں دل لگا دے، یا ارحم الراحمین۔ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ پاک، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، ملازمت کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، بظاہر جن کے پاس روزگار کے اسباب نہیں، مولا تو مسبب الاسباب ہے، اے غیب سے اسباب پیدا فرمانے والے پیارے اللہ، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جو برسری روزگار ہیں ان کے بھی روزی میں، روزگار میں، جائز کاروبار میں، سب میں برکتیں 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 عطا فرما دے یا اللہ پاک۔ بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ، اور جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹی کی نعمت نصیب فرما دے یا اللہ پاک۔ جو مظلوم قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما دے، جو ناجائز جھوٹے غلط مقدمات میں گھرے ہیں انہیں بھی رہائی نصیب فرما دے یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ جو مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے ICU میں داخل ہیں، یا شافی الامراض، تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما، سب کی بیماریاں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما دے، دکھ درد سب دور فرما دے یا اللہ پاک۔ ہمیں محتاجی سے بچا لے یا اللہ پاک، ہمیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے یا اللہ پاک، ہمیں خودداری نصیب فرما دے، قناعت کی لازوال دولت نصیب فرما یا اللہ پاک۔ جو عاشقان رسول اس وقت دعا میں شامل ہیں، مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں لوگ دعا میں شامل ہوں گے یا اللہ پاک، ہم میں جو تیرا نیک بندہ ہے اس نیک بندے کے صدقے میں یا اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ پاک۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے دعاؤں کے حوالے سے کہا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے مولا، سب پر کرم فرما دے، سب پر کرم فرما دے یا اللہ پاک۔ سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں دور فرما دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں دور فرما دے، غلط فہمیاں دور فرما دے، بے سکونیاں دور فرما دے یا اللہ پاک، ہماری طبیعتوں میں سکون اور اطمینان نصیب فرما دے یا اللہ پاک۔ عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں دل لگا دے یا اللہ پاک۔ نزعہ کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ تو بے حساب بخش کہ بے حساب جرم، تو بے حساب بخش کہ بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے، روزہ دار افطار فرمائیں اور نماز مغرب کی تیاری کیجیے۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات
محبت میں کس قدر لذتیں ہیں،